اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یوں عرض کرو کہ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر کرامی خواہی تو عزت می دہی، ہر کرامی خواہی تو ذلت می دہی۔ بیدک الخیر، تیرے ہی قبضے میں ساری بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے چاہے بے گنتی رزق عطا کرتا ہے۔ اہل کتاب کے عیوب میں دو عیب یہ تھے کہ وہ دنیا اور اس کے اسباب پر مغرور تھے، کہ مسلمانوں کو ان کی غربت کی وجہ سے حقارت سے دیکھتے تھے، اپنے اسرائیلی خاندان پر بڑا فخر کرتے تھے اور یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی خاندان سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول ان کے نظریے کی تردید کے لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں سنانے کے لیے ہم سے اس طرح عرض کرو کہ اے اللہ، اے ملک کے حقیقی مالک، اے ملک کے حقیقی بادشاہ، سلطنت و عزت کسی کی موروثی چیز نہیں ہے، جسے تو چاہے سلطنت بخش دے اور جس سے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے چھین لے۔ آج مسلمان بے دست و پا ہیں اور منکرین طاقت والے، لیکن اے مولا اگر تو چاہے تو اس بے یار و مددگار جماعت کو تخت و تاج کا مالک بنا دے، اور منکرین جن کے پاس ظاہری ساز و سامان بہت ہے انہیں حقیر کر دے۔ دوسرے گمان کہ نبی آخر الزماں ہم میں سے ہونا چاہیے تھے، تو ان کا یہ گمان تھا۔ اس کو باطل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مولا، جسے چاہے تو عزت دے، سلطنت اور نبوت کی نعمتوں سے نواز دے، اور جسے چاہے تو ذلیل کرے، کہ اس قوم سے نبوت اور سلطنت منتقل فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی ساری خیر تیرے قبضے میں ہے، اس میں کسی کا اجارہ نہیں۔ تو جسے چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، جسے چاہے جتنی چاہے عزت عطا فرمائے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ تیری قدرت کا ظہور دن و رات میں ہو رہا ہے، کہ رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے اور دن کو رات میں، کہ سردی میں رات جو بڑھ جاتی ہے وہ اس قدر وقت کو اپنے اندر لے لیتی ہے کہ جو گرمیوں میں دن تھا، اسی طرح گرمیوں میں دن جو بڑا ہوتا ہے تو وہ وقت کا اس قدر حصہ اپنے اندر لے لیتا ہے کہ جو سردیوں میں رات کا حصہ تھا۔ یا یہ مطلب ہے کہ وقت پر کبھی رات راج کرتی ہے، کبھی دن، نہ رات کا ٹھیکہ ہے نہ دن کا ٹھیکہ ہے۔ ایسے ہی زمین پر کبھی منکرین حکومت کرتے ہیں، کبھی مؤمنین حکومت کرتے ہیں، یہ کسی کے پاس ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح تو جاندار کو بے جان سے پیدا فرماتا ہے۔ اکثر اوقات مرنے کے بعد جانداروں سے زندہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مٹی، منی، انڈا، دو جو بے جان چیزیں ہیں ان سے جاندار چیزیں پیدا فرماتا ہے، اور زندہ سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، کہ زندہ ماں کے پیٹ سے مردہ بچہ، اور مرغ سے بے جان انڈا، اور جاندار مرد سے بے جان منی۔ تو تیرے نزدیک کیا مشکل ہے کہ زندہ خاندانوں اور انبیاء کی اولاد سے نالائق منکرین پیدا فرما دے جو مردوں سے بدتر ہیں، اور منکرین خاندانوں اور جاہل لوگوں سے جو گویا مردے ہیں ایسے روشن سورج پیدا فرما دیے جن کی روشنی ہمیشہ باقی رہے۔ جیسا کہ عرب، خصوصاً قریش، جن سے کہ بنی ہاشم میں ایسا چمکتا دمکتا سچا سورج پیدا فرمایا جس نے فرش و عرش کو
چمکا دیا، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنی اسرائیل کے زندہ خاندان سے جن میں سینکڑوں انبیاء تشریف لائے، وہ یہود و نصارہ پیدا فرمائے جن میں زندگی کا کوئی اثر باقی نہیں ہے۔ یہ سب تیرے قبضے قدرت میں ہے، دنیا کی ٹیپ ٹاپ سب بے اصل اور بے حقیقت چیز ہے، اور اے مولا تیرے دین پر بھی کسی کا کوئی قبضہ نہیں، جسے چاہے بے مشقت اتنا دے دے جو اس کے حساب میں بھی نہ آ سکے اور گمان سے بالا تر ہو، اور جسے چاہے مشقت کے باوجود کافی روزی ہاتھ نہ آ سکے، یا تو جسے چاہے وہ مال دے جس کا قیامت میں حساب نہیں۔ فرمایا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں 70,000 انسان بغیر حساب جنتی ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیں کہ میں ان 70,000 میں ہو جاؤں۔ فرمایا کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ دوسرا آدمی بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے، گویا تم ان میں سے نہیں ہو۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ معلوم ہوا کہ ساری قدرت، سارے تصرفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ مولا رب العزت جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سلطنت اور حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ الہی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔